ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن مجید کی نسبت سے ہمارا دوسرا پارہ ہے، تو دوسرے پارے کی چیدہ چیدہ آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلے رکوع کے اندر ایک اہم آیت ہمیں قبلے کی تبدیلی سے متعلق ملتی ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم ایک بڑا حکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے بھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور تقریباً 16.5 ماہ تک روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف۔ بعد میں اللہ عز و جل نے آیات نازل فرما دی کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ کو مقرر کر دیا گیا، اور قرآن نے یہ بھی واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ہی قبلہ مقرر کیا جائے۔ تو ویسے تو یہ بات واضح رہی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے، ایون کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات میں ملتا ہے ان کا قبلہ بیت الحرام ہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا۔ درمیان میں بنی اسرائیل نے اپنا کوئی اجتہاد لڑایا یا ان کے دین میں جو تحریفات ہوئیں، ان تحریفات میں سے ایک تحریف یہ تھی کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو، یعنی جو صخرہ تھا، جو چٹان تھی، اس کو انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا، ورنہ تو ان کی شریعت میں بھی ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی تھا۔ اس پہ مفصل گفتگو ہم نے اپنے ایک ریسرچ آرٹیکل میں بھی کی ہے، اور ویسے ابن قیم کی بھی گفتگو اچھی ہے اس حوالے سے، اور تفسیر تبری میں بھی اس حوالے سے اچھے اقوال ہیں صحابہ کے۔ تو گویا جو قبلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، وہ قبلہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اسی قبلے کی طرف مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنا رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ معاملہ یہ تھا کہ جن معاملات میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ یہودی اس میں کیا عمل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس چونکہ تورات تھی، ان کے پاس چونکہ پچھلے انبیاء کی رہنمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ اپنی رائے پہ عمل کریں، آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ پچھلے انبیاء کے اوپر یہ وحی میں نازل شدہ یہ حکم ہوگا جس کو یہودی فالو کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس کو فالو کر لیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید نے جو ہے وہ بیت الحرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاں پہ بھی وہ ہوں اب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ دوسری جو ایک اہم آیت پہلے رکوع کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ ہے مسلمانوں کی دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے، وہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اے مسلمان امت، ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ تو روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں خاص طور پہ آخرت کی گواہی مراد ہے۔ آخرت میں جب انبیاء کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کی قوموں کو بھی، اور اللہ عز و جل انبیاء سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام، میرا میسج جو ہے وہ ان قوموں تک پہنچا دیا تھا، یعنی اپنی قوموں تک، تو اس وقت جو ہے وہ انبیاء یہی کہیں گے اللہ عز و جل ہم نے تو اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا تھا، آپ کا پیغام اپنی قوموں تک۔ تو اللہ عز و جل یہ فرمائیں گے کہ تمہارے پاس اس کی گواہی کیا ہے؟ تو اس وقت یہ امت یہ گواہی دے گی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ عز و جل ان انبیاء نے اپنا میسج، اپنا پیغام اپنی قوموں تک پہنچا دیا تھا۔ تو یہ ہے کہ تم گواہی دو گے لوگوں کے خلاف۔ ایک گواہی تو یہ اس معنی میں بھی ہے، اور دوسرا اس معنی میں بھی ہے کہ قیامت والے دن ظاہری بات ہے کہ اب جو نان مسلم ہیں تقریباً کوئی 6.5 ارب کے قریب، قیامت والے دن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک تو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہیں پہنچا، تو اس وقت جو ہے یہ امت گواہی دے گی کہ نہیں، ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا، اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام، قرآن کا میسج ہم نے غیر مسلموں تک پہنچا دیا تھا۔ اور رسول اس امت کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ رسول یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اب آگے ان کی ذمہ داری تھی۔ تو چونکہ ختم نبوت کے
سے مبلغ بھی ہے، دائی بھی ہے، پریچر بھی ہے. اب جو نبوی ذمہ داری ہے یعنی دعوت اور تبلیغ کی، وہ اس امت نے ادا کرنی ہے. دوسرے رکوع کے اندر ایک اہم آیت جو ہے وہ ایک اہم آیت توجہ دلا رہی ہے کہ بعض اوقات جب ایک امت کے اوپر، کسی بھی نبی کی قوم کے اوپر ذرا وقت گزرتا ہے تو وہ امت جو ہے وہ ظواہر کو بہت زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتی ہے. ظاہر کو، جیسے ایک عبادت ہے، عبادت کا ایک ظاہری سٹرکچر ہے، لیکن عبادت کا ایک مقصد بھی ہے نا، ایک اس کا آبجیکٹیو ہے، ایک اس کی اسپرٹ ہے، ایک اس کی روح ہے. تو یہود میں بھی یہی ہوا کہ ظاہر شریعت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، بال کی کھال اتارتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جو شریعت کا مقصد تھا اس عبادت سے، وہ مقاصد، وہ آبجیکٹیو سارے فوت ہو رہے تھے. تو اللہ عز و جل نے یہاں اسی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی اور کہا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. دیکھو یہود کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑا نہ کروایا مسلمانوں. یہود مسلمانوں کو تانا بھی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ 16.5 ماہ جو تم نے ہمارے قبلے کی طرف نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا، اگر تمہارا قبلہ بیت اللہ تھا تو وہ تو نمازیں تمہاری ضائع گئیں، یا یہ وہ اس قسم کے تان و تشنیع کر رہے تھے. تو اللہ عز و جل نے کہا کہ یہود کا ایک قبلہ ہے، عیسائیوں نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہوا ہے مسجد اقصیٰ کے مشرقی حصے کو. تو ہر ایک نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہے جس کی طرح رخ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات. تو اے مسلمانوں تم ان سے ڈائریکشن پہ مت جھگڑو، ظاہر پہ مت جھگڑو، بلکہ نیکی کے کام میں آگے بڑھ جاؤ. نیکی کے کام میں یعنی جو روح ہے نا، بس نیکی کرو، یہ اہم ہے. مطلب نیکی کا جو سٹرکچر ہے، نیکی کس طرح سے کرنی ہے، اس کا ظاہری بات ہے ایک ڈھانچہ ہے نا، اس کی حیثیت سیکنڈری ہے. اصل حیثیت جو ہے، پرائمری حیثیت کس کی ہے؟ وہ نیکی کرنے کی ہے. بس تم نیکیوں میں ان سے، لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ نیکی ہم نے سنت کے مطابق ہی کرنی ہے، یہ بات تو بہت اہم ہے. لیکن یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل یہ بھی چاہتے ہیں کہ ظاہر اتنی اہمیت اختیار نہ کر جائے. اب جیسے دیکھیں کہ ہر دوسرے درس کے اندر جو ہے نماز کے ظاہر کے اوپر تو آپ کو لیکچر سننے کو ملیں گے کہ نماز کی ظاہری سنتیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اہل حدیث والے اپنی بتائیں گے، دیوبند والے اپنی بتائیں گے، حنفی اسکول آف تھاٹ والے اپنی بتائیں گے، اہل تشیع والے اپنی بتائیں گے. لیکن یہ ہے کہ نماز کی اسپرٹ، یہ بھی کوئی نماز کی سنت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جو ہے وہ آواز آتی تھی جیسے کوئی ہنڈیا ابل رہی ہو، یعنی اتنی خشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوتی تھی. تو یہ بھی تو ایک سنت ہے نا. تو وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا تعلق نماز کی روح سے ہے، تو وہ پس منظر میں چلی گئی، یعنی اکثر و بیشتر پس منظر میں چلی گئی نا. ہمارے جو ہے وہ اہل علم طبقے نے یا داعیان دین نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی. تو قرآن اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو اصل چیز یعنی نیکی کا ظاہر، اس کی بہت اہمیت ہے. اب قبلہ رخ ہونا ظاہری بات ہے، یہ ایک ظاہری چیز ہے نا نماز کے اندر، لیکن عام چیز کیا ہے؟ خود نیکی کرنا، نماز پڑھنا اور نماز کے اندر اللہ کی طرف توجہ لگانا. تو نماز جو نیکی کی جو روح ہے نا، اس کو تم جو ہے وہ پہلے نمبر پہ رکھو. اس کے بعد ذکر الہی کی اہمیت، جو اگلی آیت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے میرے بندو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میرا بندہ، تو میں اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. جب وہ میری طرف جو ہے وہ ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. تو گویا کہ اللہ کی طرف سے جو رسپانس ہے، جب بندہ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو بندے کو یاد کیا جاتا ہے وہ بڑھ کر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو رسپانس ملتا ہے بندے کو وہ اس سے بڑھ کے ہوتا ہے. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی تم مشکل میں مجھے یاد رکھو یا تم آسانی میں مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں تمہاری مشکل میں جو ہے وہ یاد رکھوں گا. یعنی اب ظاہری بات ہے اللہ کی تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. اس سے مراد
کیا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا دین مشکل میں ہے، تو تم اللہ کی دین کی نصرت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، تم اللہ کے دین کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے۔ تو ذکر الہی کی بہت اہمیت ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں یاد رکھے ہماری مشکلات میں، آزمائشوں میں، تو ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تیسرا جو رکوع ہے اس میں ایک اہم آیت صبر کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہے، اور کہا گیا کہ اہل ایمان نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، یعنی صبر کرنے سے تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے صبر کرنے والوں کو، تو صبر اتنی بڑی بات ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے کہا نا کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دے گا، تو یہ مراد ہے۔ تو گویا صبر ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کی آزمائش میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے، تو پھر ہمیں صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر صبر کا رویہ ہم اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد سے وہ آزمائش ہمارے لیے آزمائش نہیں رہ جائے گی، مطلب وہ بہت آسانی سے، جیسے انسان جو ہے نا وہ اس آزمائش سے گزر جائے گا جیسے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ کیا کی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ ان کی برزخی حیات، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ جو شہید ہیں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کی روحیں اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جسموں میں ڈال دیتے ہیں، سبز رنگ کی جیسے چڑیاں، اور سارا دن جو ہے یہ جنت میں چڑھتی چکتی ہیں، اور شام اللہ کے عرش کے نیچے جو معلق قندیلیں ہیں وہاں پہ گزارتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو روزانہ جھانک کے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بندوں کچھ اور بھی چاہیے۔ تو یہ گویا کہ مراد ہے کہ شہید جو ہے نا، شہید، اور وہ اس کی برزخی حیات ہے، وہ مطلب جنت کے اندر جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بعض صحابہ کے حوالے سے ارشادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان کے 2 بازو کٹ گئے تھے، تو آپ نے کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر دیے، وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تو اسی طرح آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی صبر کے موضوع کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جو ہے وہ تمہارے مال میں کوئی نقصان ہو جائے گا، کبھی تمہاری جان میں کوئی بیماری آ جائے گی، کبھی تمہاری جو پھل ہے، کوئی فصل ہے، کوئی اناج ہے، کوئی غلہ ہے، اس میں کوئی نقصان ہو جائے گا، جیسے انسان کے خیریہ کا نقصان ہو جانا، بہت محنت کی ہے اس کی محنت کا ضائع ہو جانا، یہ بھی جو ہے وہ پھل جسے ہم ریزلٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا نقصان وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، خوف تو ہے، جیسے دشمن کا خوف ہے اور بہت ساری چیزوں کا خوف ہے انسان کو لاحق ہوتا ہے، بھوک ہے، بھوک کا ڈر ہے، خوف ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ملازمت، روزگار کا ڈر اور خوف ہے، مال کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بیماری آ جاتی ہے گھر، یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے، اللہ نے بھیجا ہی دنیا میں آزمائش کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں انسان آئے اور اس کی آزمائش نہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جب ان پہ آزمائش آتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جب انہیں کوئی مصیبت، کوئی آزمائش پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، ہم بھی اللہ کا ہی مال ہے، ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، اور ہم ہی اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اگر کوئی مال جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے ان کو نہیں ملتی، تو وہ اس پہ صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ اس صبر سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ بے چینی پیدا نہیں ہوتی کہ جو ان کو جو ہے وہ مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو کوئی بات رسول اللہ نے فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں، لیکن جو صبر ہی نہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا صبر دیں گے؟ ظاہری بات ہے پھر وہ پریشان ہی رہے گا، اور اگر وہ بے صبری کرے تو کیا بے صبری سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ تو بے صبری سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جتنی مرضی بے صبری کر لے، جتنا مرضی اللہ کا انکار کر لے، کفر کر لے، ناشکری کر لے، ایک چیز اسے نہیں ملنی، نہ ملنے والی ہے، تو ناشکری سے، کفر سے وہ ملے گی نہیں، یا تو وہ اس کو مل جائے نا، تو اس لیے
دونوں صورتوں میں یعنی تقدیر میں اگر کوئی چیز لکھی ہے تو اس کو مل کے رہنی ہے، نہیں لکھی تو اسے نہیں ملنی. تو جو آزمائش اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے اس کو پہنچ کے رہنی ہے. تو جو صبر کرنے والے ہیں تو وہ اس آزمائش کے بدلے میں آخرت میں اجر پا لیتے ہیں. جو صبر کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی آزمائش ہے، اور آخرت میں کیا ہے پھر وہ بے صبری اگر کفر تک پہنچ جاتی ہے تو آخرت میں پکڑ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ مواخذہ ہے، اور وہ بہت سخت مواخذہ ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے شرک کی ایک خاص قسم کا تذکرہ کیا ہے، جسے ہم محبت کا شرک کہہ سکتے ہیں. محبت کا شرک فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے، اور وہ اب ان شریکوں سے جو انہوں نے اللہ کے پارٹنر بنا لیے ہیں وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے گی تو تم نے محبت میں اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا. تو یہ درست نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ عبادت میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ایک ہے محبت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ اللہ جیسی محبت جو ہے وہ کی جائے. اور ان سے اگلی جو آیات ہیں، یہ جو آیت ہے اس آیت سے اگلی آیات آپ دیکھیں تو وہ آیات واضح اشارہ کر رہی ہے کہ یہ محبت عام طور پہ کن سے پیدا ہوتی ہے؟ لیڈر سے، جو دنیا میں لیڈرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جیسے مذہبی یا سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. ایک ڈگڈگی بجائی، روٹی کپڑا اور مکان، پوری قوم کو پیچھے لگا لیا. تو اب کیا ہے، وہ قوم دیوانی ہو جاتی ہے، وہ مطلب جہالے بن جاتے ہیں، وہ اتنے ان کی محبت میں جیسے وہ غالی ہو جاتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں اپنے لیڈرز کی محبت میں، ان کو وہ گویا جیسے پوجنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، وہ اللہ والی محبت وہ اپنے ان لیڈرز کو، جو ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے سب قربانیاں، اپنے جان مال، اپنے بیوی بچے، سب کچھ مطلب قربان کر دیتے ہیں. وہ اپنی زندگی، اپنے اوقات کار، سب کچھ وہ قربان کر دیتے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا. اور اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جو لیڈرز ہیں یہ قیامت والے دن اگر جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ان کے فالورز بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تو اس وقت وہ فالورز کہیں گے یا اللہ ہم تو ان سے اعلان برات جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو لیکن وہ اس وقت جو ہے وہ اعلان برات نہیں کر پائیں گے. جہاں ان کا لیڈر جائے گا، جیسے قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو دنیا میں لیڈرز ہوں گے نا، ان کو اور ان کے جو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر قبیلے کو ہم ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. تو دنیا میں جو ان کا لیڈر تھا، وہ جس کے وہ بلائنڈ فالوور تھے، جس سے وہ محبت کرنے والے تھے، جو ان کے ساتھ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے نا، دنیا میں انسان کے ساتھ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے، یہ تو فلاں کا دیوانہ ہے، یہ تو فلاں کا جو ہے کیا جھالا ہے، یہ تو فلاں کا. اب ہم مطلب دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک رویہ ہے کہ اگر کسی لیڈر کی محبت میں انسان جو ہے وہ اندھا بہرا ہو جائے اس طرح سے کہ وہ اللہ جیسی محبت اس سے کرنا شروع کر دے، اور حق اور باطل کا فرق، اللہ جیسی محبت سے مراد کیا ہے کہ حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ مٹ جائے. تو یہ بہت خطرناک رویہ ہے، اور یہ اس کو مطلب کفر تک لے کے جا سکتا ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے اسلام میں حلال اور حرام کے تصور کو دیا. اسلام میں حلال اور حرام کا تصور بہت اہم ہے. قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ طیبات کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. طیب، پاکیزہ چیز، بس اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا ان میں 4 کا خاص طور پہ قرآن نے نام لے کے بیان کیا. میتہ، مردار، جو از خود مر جائے وہ حرام ہے. ودم، اور خون، یعنی جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے، وہ بھی نجس ہے. ولحم الخنزیر، اور خاص طور پہ خنزیر، سور جسے ہم کہتے ہیں پگ، وہ حرام ہے. وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور یا وہ کھانا جو ہو تو مطلب حلال، لیکن یہ ہے کہ اس کو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، یا وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام اس کی نظر اور نیاز کر دی جائے، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے نا، تو نظر اور نیاز بھی عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے. ہاں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی اس نے نظر اور نیاز اللہ کے لیے مانی، وہ چاہ رہا ہے کہ جی فلاں کو ثواب پہنچ جائے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر نظر اور نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک طرح سے جو ہے وہ کھانا حرام ہو جائے گا، اور یہ عمل جو ہے وہ شرکی عمل ہو جائے گا.
کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے یا کوئی نظر اور نیاز مانتے ہوئے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ، لیکن اس میں ایک استثناء ایکسیپشن ہے کہ جو بہت ہی مجبور ہو، جس کو جان کے لالے پڑے ہوں، جس کے پاس کھانے کو اور کچھ نہ ہو، تو وہ اگر حرام میں سے اتنا کھا لے نہ چاہتے ہوئے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اگلے رکوع کے اندر خاص طور پہ اسی پس منظر میں یہ جو قبلہ کا جو حکم آیا تھا، قبلہ کی تبدیلی کا، تو وہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ نیکی اصل میں کیا ہے۔ کہا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ صرف نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لے کے آنا۔ نیکی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، آگے وہ تفصیل سے بیان کیا۔ نیکی کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ نیکی کیا ہے؟ مساکین اور یتیموں کے اوپر خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرنا، تو یہ سب نیکی ہیں۔ تو گویا وہی بات کہی جا رہی ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے، مطلب ظاہر شریعت کے اوپر بہت زیادہ زور مت دو۔ اور وہ جو یہود تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ڈائریکشن پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف تھی 16.5 ماہ، تو تمہاری وہ نمازیں کیا ہوگی، اور اب تم نے قبلہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر لیا، تو نماز پڑھنا اصل نیکی ہے، نماز میں رخ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے یکسانیت کے لیے، یونیفارمٹی کے لیے جو ہے وہ تمہیں ایک حکم دے دیا کہ تم قبلہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف تم منہ کر لو، یہ صرف نیکی نہیں ہے، مطلب صرف ظاہر شریعت کو نیکی مت سمجھ لو۔ نیکی جو ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ نیکی کو روح کے ساتھ، اس کی روح، اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ ادا کرو، وہ اصل میں نیکی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ الصلاۃ لذکری، نماز میں اصل نیکی کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ادا کرو، یعنی نماز اس طرح سے پڑھو کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں نماز کے اندر یاد آ جائے یا یاد رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، جیسے دیکھتے ہیں نا کہ ہم پہلے پارے میں زیادہ تر خطاب یہود سے تھا، تو دوسرے پارے میں زیادہ تر خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ سے ہے۔ پرانی امت مسلمہ وہ یہود تھے، کیونکہ نبوت جو ہے وہ انہی کے اندر تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یہ سارے نبی تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ تک نبوت بنی اسرائیل میں رہی، کتابیں ان کے اندر آئیں، تورات، انجیل، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت مسلمہ امت یہود تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب امت مسلمہ جو ہے یہ امت محمدیہ ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ پرانی امت مسلمہ سے خطاب کیا، ان کے جرائم کی فہرست بیان کی کہ انہوں نے یہ کیا، اللہ نے انہیں کتاب دی، اللہ نے ان کے اوپر نبی اور رسول بھیجے، اللہ نے ان کے اوپر ایسی ایسی نعمتیں کی، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب میں تعریفیں کی، نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیا، اللہ نے ان کو یوں ذلیل کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ، امت محمدیہ کو بنا دیا۔ جب امت محمدیہ کو بنا دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب دی، ان کو بھی احکامات دیے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہود کو دیے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس امت سے کچھ توقعات اللہ نے لگائی ہیں، اور وہ توقعات اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ اب یہ امت جو ہے وہ دین کا وہ کام کرے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کیا تھا، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ بھائی میرا وعدہ پورا کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت ان وعدوں کو پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب دوسرے پارے کے اندر امت مسلمہ سے خطاب کیا کہ اب یہودی جو ہے وہ ان کو امت مسلمہ کے مقام سے ہٹا دیا گیا، اب اس امت محمدیہ کو امت مسلمہ کے مقام پہ بٹھا دیا گیا، اب ان سے مطالبات کیے گئے، ان کو ایک شریعت دی گئی، ان کو ایک لا دیا گیا، کہا گیا کہ اپنے معاشرے میں، اپنی ریاست میں، اپنے جو ہے وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، کلیکٹیو لائف میں آپ اللہ کے اس آئین احکامات کے مطابق زندگی گزار کے دکھا دو، اور ایک جو ہے وہ پورا جو ہے وہ اللہ کے دین کو نافذ کر کے دکھا دو۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ قصاص کے احکامات کا تذکرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اہل ایمان مقتولوں کے بارے میں تم پہ قصاص جو ہے وہ کیا ہے وہ فرض کر دیا گیا۔ تو قصاص کا مطلب کوئی اگر کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، تو اس کو ہم قصاص کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے یہ بھی فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو، یعنی قصاص لوگے، یعنی ایک آدمی کو تم پبلک پلیس پہ جو ہے وہ الٹا لٹکاؤ گے، جو قاتل ہے، جو قاتل اس کی تم گردن اڑاؤ گے تو ہزاروں لوگوں کی زندگی تم بچا لو گے، مطلب اس سے جو ایک تاثر پیدا ہوگا، ایک خوف پیدا ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے کہ یورپ میں اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ لاجک وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک بندہ مر گیا،
یعنی قاتل نے مقتول کو مار دیا، تو اب آپ قاتل کو پھانسی چڑھائیں، ڈیتھ پینلٹی کریں، تو اس کو جو ہے وہ آپ کیپیٹل پنشمنٹ دیں، پھانسی کی سزا دیں، ایک دوسرا بندہ بھی آپ مار دیں گے، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو اب یہ رجحان جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کی جو بھی این جی اوز وغیرہ ہیں، اب یورپ کے بہت سارے ممالک میں ڈیتھ پینلٹی ختم کر دی گئی کہ ایک بندہ 100 بندوں کو بھی مار دے تو اس کو جواب میں قتل نہیں کیا جاتا، بس اس کو زیادہ سے زیادہ قید کی سزا دے دی جاتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ کوئی سیریل کلر ہے تو آپ اس کو کوئی سائیکالوجسٹ دے دیں جیل کے اندر، جو اس کی تربیت کرنا شروع کرے، اور پھر جب وہ باہر نکلے تو 10-15 اور پھڑکا دے۔ تو بہرحال ہمارے دین نے واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ نہیں، اس طرح سے نہیں، ایک آدمی نے اگر قتل کیا تو جب تک اس کو قصاص میں آپ قتل نہیں کریں گے تو اس وقت تک معاشرے سے آپ قتل کو روک نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ تو ڈیتھ پینلٹی کو ہم اب یورپ کی اس کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتے اس کے اصرار پہ، اور یہ کہ وہ ہمیں اس کے نام پہ فنڈنگ دے دے۔ اگلا جو رکوع ہے وہ خاص طور پہ روزے کے احکامات کے حوالے سے ہے۔ سورہ بقرہ میں احکامات کافی زیادہ بیان ہوئے، تو اس میں جہاد کے احکامات ہیں، روزے کے احکامات ہیں، حج کے احکامات ہیں، نکاح اور طلاق کے احکامات ہیں، انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے احکامات ہیں، یہ ہمیں تفصیل سے ملتے ہیں۔ تو روزے کے احکامات میں سب سے پہلے روزے کا مقصد بیان فرمایا، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے۔ کیوں فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا اصل مقصد، آبجیکٹو کیا ہے؟ متقی بنانا۔ یعنی یہ کوئی بھوکا پیاسا رکھنے کا جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے، جیسے بعض احادیث میں روایات میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تمہارا بھوکا پیاسا رہنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے سے مراد کیا ہے؟ متقی بننے سے مراد یہ ہے کہ سیلف کنٹرول تمہیں حاصل ہو جائے۔ متقی اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو ڈرتا ہو، جو بچتا ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اور اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے وہی بچ سکتا ہے جس کو سیلف کنٹرول حاصل ہو۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ تمہارے اندر سیلف کنٹرول پیدا کرے گا۔ تو 1 مہینے تمہاری ٹریننگ ہوگی، پھر 11 مہینے تمہارے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ تم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکو، تمہارے لیے آسان ہوگا۔ دوسری اہم بات جو اس رکوع میں بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ رمضان اور قرآن کا ایک بہت اہم تعلق ہے۔ وہ تعلق اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک تو یہ بھی بعض سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی، لیکن بہرحال اس میں اختلاف تو ہے۔ یہ بات تو یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا، جیسے قرآن نے خود کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لوح محفوظ سے لیلۃ القدر یعنی ایک ہی رات میں قرآن مجید پورے کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا ہے، آسمان دنیا پہ نازل ہوا۔ تو یہ ایک نسبت تو ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ جڑ کے رہتے تھے، اس کا دور کیا کرتے تھے۔ لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں، میں ابھی یہاں پہ درس دے رہا ہوں، تو یہ ساری باتیں اکثر و بیشتر ایسی ہوں گی جو آپ نے سنی ہوں گی۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم جڑے رہیں، قرآن کے ساتھ ہم وقت گزاریں۔ قرآن تو وہی ہے، اگلی دفعہ جو ہے وہ آپ کسی اور مدرس سے سنیں گے تو وہ بھی ان آیات کا ایسا ہی ترجمہ بیان کرے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں کوئی زیادہ علمیت یا ہمیں کوئی زیادہ علمی نقطے جو ہے وہ مل جائیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایک عملی تعلق بن جائے، اور دوسرا یہ کہ ہم قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا قرآن کے عالم کو درجات ملیں گے، بلکہ کہا ہے صاحب قرآن، صاحب قرآن۔ جو بھی فضائل قرآن کے حوالے سے حدیثیں ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ صاحب قرآن کے الفاظ آتے ہیں، جو قرآن کی صحبت میں رہتا ہے، قرآن کا ساتھی ایک طرح سے بن جاتا ہے، تو اس کی یہ فضیلتیں ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے گھر والے ہیں، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کے گھر والے کون ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو کہ صاحب قرآن ہے، قرآن کی صحبت میں رہتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے قرآن کے ساتھ وقت گزارنا۔ تو مطلب قرآن مجید وہی قرآن مجید کی آیات ہیں، آیات کا ترجمہ بھی وہی ہے، میں بیان کروں 10 اور لوگ بیان کریں، تو اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ جی یہ آیات ہیں، یہ تو میں نے پہلے سنی ہوئی ہیں، یہ آیات ہیں ان کا ترجمہ تو مجھے پہلے سے ہی آتا ہے، مجھے تو کوئی نئی علمی نقطے نہیں مل رہے اس میں، نہیں، اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن ہے، قرآن کو جب میں پڑھوں گا تو ظاہری بات ہے وہ قرآن تو وہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ بھی وہی ہے، اس کے معنی اور مفاہیم بھی وہی ہیں، بس یہ ہے کہ وہ میرے لیے یاد دہانی بنتا رہتا ہے، مجھے جو ہے وہ پالش کرتا رہتا ہے، وہ مجھے جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا رہتا ہے کہ
میرا اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑھاتا ہے اور مجھے جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ رغبت بھی دلاتا ہے اور مجھے گناہ سے روکنے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ ایک عبادت ہے، دعا کی عبادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں روزے کا تو اہتمام کرتی تھے، قرآن مجید کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ آپ نے 2 مرتبہ جو ہے وہ دورہ قرآن کیا، آخری رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام سے، ایک مرتبہ آپ نے حضرت جبریل کو سنایا، ایک مرتبہ حضرت جبریل نے آپ کو سنایا، لیکن دعا کا بھی بہت اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دے کہ جب وہ مجھے پکاریں، مجھ سے دعا کریں تو انہیں کہہ دیں کہ میں قریب ہوں اور میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میری بھی تو بات مانے نا، مطلب ایک دو طرفہ تعلق ہوتا ہے نا، آپ کا بھی کوئی دوست جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کے پاس چلے جائیں، لیکن یہ ہے کہ جب اس کو ضرورت ہو تو پھر آپ جو ہے وہ سائڈ سے ہو کے گزر جائیں۔ تو اب اللہ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی دین کی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے دین کے حوالے سے جب پکاریں تو اس وقت تو جو ہے وہ منہ موڑ کے انسان سائڈ سے نکل جائے، اور جب اپنی ضرورت ہو تو اللہ کے پاس آ کے لمبی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انہیں، میرے بندوں کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ میری بات مانیں، میرے حکموں پہ عمل کریں اور میرے اوپر اور میرے رسول پہ ایمان لے کے آئیں۔ جب یہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کو جو ہے وہ کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ باقی دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو ایز اٹ از قبول کر لیتے ہیں، بعض اوقات آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی کسی آزمائش کو جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر خاص طور پہ جہاد کے احکامات کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور جہاد کے احکامات میں کیا کہا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اب دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی آیت ہے، اتنی بڑی آیت ہے، جہاد اور قتال میں مرنے مرانے کے اندر کون ایتھکس کا، اخلاقیات کا خیال رکھتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہیں، دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، آپ نے اسے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی زیادتی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ وہ تلوار اٹھائی ہوئی ہے تمہاری گردن اڑانے کے لیے، آپ تلوار اٹھائی اس کی گردن اٹھانے کے لیے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، زیادتی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ اور زیادتی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ زیادتی یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر تم بچوں کو قتل کرو، بوڑھوں کو قتل کرو، عورتوں کو قتل کرو، زخمیوں کو قتل کرو، ٹھیک ہے، جو اپنا ہتھیار پھینک دے تم اس کو جو ہے وہ قتل کرو، اسی طرح جو ہے وہ لاشوں کا مسئلہ کرو، ان کی شکل بگاڑ دو، یا پھر ان کے جو اناج ہیں، غلے ہیں، کھیت ہیں، ان کو آگ لگا دو۔ اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے منع فرمایا اور کہا کہ نہیں، یہ میدان جنگ میں بھی نہیں کرنا، یعنی وار ایتھکس جسے ہم کہتے ہیں، جنگی اخلاقیات کو آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نے جس طرح سے ان کو بیان کر دیا، آج کی دنیا تو بس ان کا تصور ہی کر سکتی ہے۔ مطلب جہاں جہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں کس طرح سے دھجیاں جو ہے وہ بکھیری جاتی ہیں، مطلب جنگ کا کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے دشمنوں سے جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، تم ان سے لڑائی کرو، ضرور کرو، لیکن اس لڑائی میں بھی تم نے زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگلے رکوع کے اندر حج کے احکامات تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ مقبول حج جو ہے اس کی شرائط۔ فرمایا مقبول حج کی شرط کیا ہے؟ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جس حج کے اندر کوئی بے حیائی کا کام نہ کرے، کوئی بد نظری نہ کرے، یا ایون کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ظاہری بات ہے کہ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتا حالت احرام میں، اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ اب تو مطلب یہ ہے کہ حرم کے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز ہیں، وہاں یہاں سے طواف کر کے آئے، وہاں آئے اپنے روم میں اور ٹیبل لگا لی اور وہاں سب کچھ چل رہا ہے۔ نہیں، یہ نہیں، یہ مطلب کیسا حج ہے؟ مطلب یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم اتنی محنت کر کے وہاں پہ جاتے ہیں، مشقت اٹھا کے اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ ہم جا کے یہی حرکتیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اب لوگ نمازیں بھی مس کر رہے ہیں، اور جو ہے وہاں ہوٹل میں نماز پڑھ لی، اور پھر یہ ولا جدال، جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، اور وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور سے جھگڑا کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ابھی وہ وضو کرنے کے لیے جو ہے وہ واش رومز میں کوئی لائن لگی ہے تو وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس بندے کا حج مقبول ایکسیپٹڈ ہے کہ جو کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرے گا، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، اور کوئی جھگڑا نہیں کرے گا ان حج کے دنوں میں۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے 2 دعاؤں کا ذکر کیا اور کہا کہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، تو بعض وہ ہیں جو وہاں جا کے بھی اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں،
ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ جو دینا ہے ہمیں دنیا میں ہی دے دے، میری کوئی 10 کروڑ کی لاٹری نکل آئے ہیں، مطلب اس طرح سے لوگ. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو شاید اللہ تعالیٰ دنیا دے دے یا نہ دے، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی دعا کیسے ہوتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں جو ہے وہ دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا. مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ دنیا بھی اللہ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا، لیکن یہاں دیکھیں دعا میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے دنیا جو ہے وہ کہا ہے کہ اس کو مانگ لو، چلو پہلے دنیا مانگ لو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ سے آخرت بھی مانگو. یہ ہے دعا کے اندر اعتدال، اور اللہ سے جہنم سے پناہ بھی مانگو، یہ ہے دعا کے اندر اعتدال. تو ٹھیک ہے دنیا کی اہمیت ہے، دنیا انسان کی ہوگی تو انسان اپنے ان کو بچا پائے گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا پرستی انسان بن جائے، آخرت نظروں سے اوجھل ہی ہو جائے، تو اس کو اللہ نے کیا آخرت دینی ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جنت میں جو داخلے کا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آزمائش میں خاص طور پہ صبر کرنا ہے. تو بعض صحابہ کرام جیسے تفسیری روایات میں ملتا ہے، حضرت خباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ میں، خاص طور پہ صحابہ کرام کے اوپر بہت تشدد، حضرت بلال پہ، حضرت خباب پہ، حضرت عمار بن یاسر پہ، آل یاسر پہ. تو وہ آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو بس ہو گئی ہے، اب تو اللہ سے دعا کریں کوئی عذاب ہی ان کے اوپر نازل ہو جائے، مشرکین مکہ پہ، سرداران قریش پہ. اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ دیکھو بات یہ ہے، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر ایسی آزمائشیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے لوگوں کے اوپر آئیں، اور ان کے اوپر ایسی آزمائشیں آئیں کہ وہ ہلا مارے گئے. یہاں تک کہ جو پچھلی قوموں میں رسول تھے، اہل ایمان تھے، وہ آزمائشوں کی وجہ سے یہ کیا اٹھے، یا اللہ کب آپ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد تو قریب ہے. تو گویا کہ ہر قوم میں ایسی آزمائشیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پہ ایسی آزمائشیں بھیجی ہیں. جو اہل ایمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح طرح سے آزمایا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں جو ہے وہ داخل کرنا ہے تو خوب ٹھوک بجا کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کرنا ہے کہ ہاں بھائی یہ واقعتاً اہل ہے کہ یہ جنت میں جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ٹھوک بجا کے دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بھی اسی طرح سے دیکھا اور وہ چیخے چلائے اور کہنے لگے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد. بعض اوقات دیکھیں نا ہم لوگ بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. امت مسلمہ کے حالات دیکھیں، جیسے سیریا میں، برما میں، کشمیر میں، فلسطین میں، اسی طرح سے جو ہے وہ یمن میں، عراق میں، لیبیا میں، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ پس رہے ہیں، یا آپس میں لڑ رہے ہیں، یا مسلمانوں کے اوپر جو آزمائشیں ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، یا کفار ان کو مار رہے ہیں. تو ایسے میں انسان بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ کیا کریں، آپ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ مطلب کیوں نہیں جو ہے وہ ان قوموں کے اوپر اپنا عذاب کا کوڑا برسا رہا انسان. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اکثریت میجورٹی جو ہے وہ کسی قوم کی اس طرح سے چیخنا چلانا شروع کر دے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ کی مدد آئے گی، تب اللہ کی مدد سمجھو کہ اب اس کا وقت قریب ہے. یعنی جب وہ صحیح طرح سے ان کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قوم چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہاں اب اس کی آزمائش ہو چکی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتے تھے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اب اس کی اتنی آزمائش ہو چکی ہے. تو جنت میں داخلے کا راستہ جو ہے وہ یہی ہے، آزمائشوں میں صبر کرنا. اس کے بعد اگلے رکوع میں خاص طور پہ کچھ معاشرتی برائیوں سے، سوشل ایول سے منع کیا ہے، جیسے شراب اور جوئے کی ممانعت. شراب اور جوا سوشل ایول میں سے بہت بڑی معاشرتی برائیوں میں سے ہیں، بلکہ برائیوں کی جڑ ہیں. شراب تو ام الخبائث ہے، مطلب بہت سارے جو ہے وہ گناہوں کی ماں ہے. تو کہا گیا کہ ان دونوں میں اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں. جیسے شراب میں کچھ فائدہ کیا ہے، کچھ صحت گیا تو اس کی بہتر ہو جائے گی، کوئی گالوں کی سرخی آ جائے گی. جوئے میں کیا فائدہ ہے، جیت گیا تو کوئی 4 پیسوں کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا جو نقصان ہے، ان کا جو گناہ ہے، وہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب سے بھی منع کیا اور جوئے سے بھی منع کیا. تو بعض لوگ ہو سکتا ہے کہیں کہ جی اس کے فوائد گنوانا شروع کر دیں، تو اللہ کے بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ اس کے فوائد گنوانا شروع کر دیں. تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ نہیں، ان کے فوائد کی طرف نظر مت دوڑاؤ، وہ فوائد بہت کم ہیں اور ان کے جو وہ نقصانات ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. اس کے بعد اگلی آیات میں مشرک عورتوں سے اور مشرک مردوں سے نکاح کرنے سے جو ہے وہ منع کیا. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، اور کہا گیا مسلمانوں سے کہ مشرک
عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن لونڈی تمہارے لیے مشرک عورت سے بہتر ہے. یعنی ایک مومن لونڈی ہے نا جس کا سوشل سٹیٹس اتنا اچھا نہیں ہے لیکن وہ مومن ہے، وہ توحید کے اوپر ہے، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے مشرک عورت سے جو کوئی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہو. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ولا تنکحوا المشرکین، اور اپنی عورتیں جو ہے وہ مشرک مردوں کے نکاح میں مت دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام جو ہے وہ کسی مشرک مرد سے بہتر ہے. شادیوں میں جو ہے وہ اسلام کو، ایمان کو، یعنی ان چیزوں کو جو ہے وہ ترجیح دو. مشرک جو ہے مرد، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہندو سے جو ہے وہ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان عورت کسی ہندو مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اور کوئی مسلمان مرد کسی ہندو عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. قرآن نے اس کو واضح طور پہ حرام قرار دے دیا ہے. اور ویسے ہمارے یہاں فقہا کا اس بات پہ اتفاق بھی ہے کہ ایسا نکاح جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور جو ہے وہ ظاہری بات ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ بدکاری ہے، وہ تو نکاح نہیں ہے. اگلے رکوع کے اندر چونکہ اب ایک آئلی زندگی اور خاص طور پہ معاشرتی زندگی کا بیان شروع ہو گیا، تو معاشرتی زندگی میں آئلی زندگی، فیملی لائف کے حوالے سے بھی کچھ احکامات جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، جن میں میاں بیوی کے جو حقوق و فرائض ہیں ان کا بیان. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ بیویوں کے لیے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں جیسا کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے. اور بالمعروف، عرف کے مطابق، یہ بہت اہم ہے. دیکھیں میاں بیوی کے جو حقوق ہیں نا، ان کی کوئی لسٹ نہیں بیان کی کتاب و سنت نے. بعض حقوق ہیں جو کتاب و سنت نے بیان کر دیے کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ شوہر کے حقوق ہیں. لیکن بہت ساری چیزوں کو کیا کیا، عرف کے اوپر، رواج کے اوپر، کسٹم کے اوپر، معاشرے کی، سوسائٹی کا جو ایک عرف ہوتا ہے اس کے اوپر ان کو چھوڑ دیا گیا. تو یہ بہت اہم بات ہے. ہر چیز پر جو ہے یہ کہنا کہ جی اب آپ اس کو جو ہے وہ شریعت سے دکھائیں، تو یہ بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہے یہ بات، اور اس سے پورا جو ہے وہ ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. تو کہا گیا کہ ان بیویوں کے حقوق ہیں جیسا کہ ان مردوں کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ سب کیا ہیں، یہ عرف کے مطابق، یہ عرف کے مطابق ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی بیوی کے لیے کہاں پہ آیا ہے کتاب و سنت میں کہ جی وہ اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے، اس کو کھانا بنا کے دے، اس قسم کی باتیں کرنا ہے، یہ اسٹوپڈٹی ہے، یہ بے وقوفی والی بات ہے. اگر اس طرح سے آپ کہیں گے کہ جی بیوی کے لیے نہیں آیا، تو شوہر کے لیے کہاں پہ آیا ہے کہ وہ بیوی کو اتنا کما کے دے، یا اس کو جو ہے وہ گھر میں سپلٹ اے سی لگوا کے دے، یا گیزر لگوا کے دے، یا اس کو جو ہے وہ مطلب فلاں فلاں جو ہے وہ سہولت جو ہے وہ گھر میں میسر کرے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عرف کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں. شوہر جو ہے، اگر آپ نان نفقہ کی بات کریں تو نان نفقہ تو یہ بھی ہے، آپ فقہا کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں صبح جو ہے وہ ایک مٹھ گندم اس کو دے دو، شام کو اس کو ایک مٹھ گندم دے دو، تو اس کا نان نفقہ پورا ہو جاتا ہے بیوی کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نان نفقے کا جو تصور ہمارے یہاں عرف سے پیدا ہوا ہے، تو شوہر کیا کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی کو میڈ کی سہولت بھی جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں. تو اب یہ سب کیا ہے، یہ سب وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ عرف سے جو ہے وہ طے ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے بیوی کی ذمہ داریاں بھی عرف سے طے ہوتی ہیں. اب بیوی کی جب حقوق کی بات آئے تو آپ کہیں کہ جی کتاب و سنت میں دکھائیں، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کی ذمہ داریوں کی بات آئے تو مطلب یہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اس طرح سے عدم توازن جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور سوسائٹی میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوگا. یعنی دونوں چیزوں کو، یا میاں بیوی دونوں کے حقوق، یا تو آپ کتاب و سنت سے پھر لیں، یا پھر دونوں کے جو ہے وہ آپ اس میں عرف کو بھی ایک سورس بنائیں. اگلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں طلاق کے حوالے سے اس کا ایک طریقہ کار بیان کیا گیا. کہا گیا کہ طلاق جو ہے نا وہ کیا ہے، ایک مرتبہ دی جائے، ایک مرتبہ، ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے. اب ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاقیں دیں نا تو طلاق ہوتی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ طلاق سے عورت علیحدہ ہو جاتی ہے، بس عدت کے اندر اس سے رجوع نہ کرے. یعنی اور طلاق بھی حالت حیض میں نہیں دینی، ٹھیک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. وہ طلاق بدعی ہے. مینسز کے اندر طلاق دینا یہ جائز نہیں ہے. ہاں، پریگنینسی میں طلاق ہو جاتی ہے، پریگنینسی میں جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے جبکہ عورت حاملہ ہو. تو طہر کی حالت میں عورت کو طلاق دینی ہے. حیض میں اور نفاس کی حالت میں، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو ایک ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان میں عورت کو طلاق نہیں دینی. طہر کی حالت میں جب وہ پاکی کے دنوں میں ہو، اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینی ہے پورے ہوش و حواس کے ساتھ. اس کے بعد 3 ٹائم پیریڈز، 3 مرتبہ کی جو مینسز ہیں یہ عدت ہوتی ہے، اس میں رجوع کر لے تو وہ اس کی بیوی ہے. اگر رجوع نہ کرے تو آفٹر جو ہے وہ 3 ٹائم پیریڈز ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے. وہ عورت چاہے تو آگے کہیں نکاح کر لے، چاہے تو اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے.
تو یہ قرآن نے اس طرح سے طلاق کا جو ہے وہ صحیح طریقہ بتایا کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق شوہر کو دینی چاہیے، ایک سے زیادہ اسے نہیں دینی چاہیے، اور وہ بھی پاکی کی حالت میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو اب ظاہری بات ہے اس کے لیے حرام ہو گئی، تو اب وہ دوبارہ اگر پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ عورت کہیں اور اس کا نکاح ہو جائے، کہیں اور کسی اور مرد سے اس کا نکاح ہو، اور وہاں سے اس کو اتفاقاً یعنی پری پلان نہیں، پری پلان جو حلال ہے اس کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ وہ تو کرائے کا سانڈ ہے، اس سے تو منع کیا۔ تو اگر کہیں اور اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ شخص دوسرا شوہر بھی اس کو جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اب وہ بیوی جو ہے وہ اپنے سابقہ شوہر سے پیچ اپ چاہتی ہے تو وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ اسی طرح اسی رکوع کے اندر خاص طور پہ کہا گیا کہ بعض مرد ایسے بھی کرتے ہیں کہ بیویوں کو طلاق نہیں دیتے ان کو تنگ کرنے کے لیے، تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، اگر کسی کے ساتھ تمہاری نہیں بنتی تو تم اس کو کیا کرو، اچھے طریقے سے فارغ کر دو۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ سرحوہن بمعروف، اچھے طریقے سے فارغ کر، تو مطلب یہ نہیں کہ فارغ کرتی، سیپریشن کے وقت بھی ہمارے یہاں بہت چخ چخ ہوتی ہے، جہیز کے جھگڑے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سامان کے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسری کو زیادہ سے زیادہ زج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو اسے سیپریشن کے وقت جو ہے اس وقت بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور وہی وقت ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ اسی طرح یہ بھی عربوں کے اندر ایک مطلب معاشرتی برائی تھی کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ ایک طلاق دے دی تو اب وہ دوبارہ جو ہے وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ایک طلاق دے دی، اب عدت گزر گئی، ان کی سیپریشن ہو گئی، تو اب وہ دونوں میاں بیوی آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اب جو بیوی کے لڑکی کے گھر والے ہوتے ہیں وہ درمیان میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ نہیں، یہ رکاوٹ نہ بنا کرو، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اولاد کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ کہا گیا کہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک جو ہے وہ دودھ پلائیں، تو یہ 2 سال جو ہے وہ انتہائی مدت ہے بچوں کو دودھ پلانے کی۔ اگر کوئی اس سے پہلے جو ہے وہ باہمی رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دونوں یعنی میاں بیوی دونوں راضی ہوں۔ فیڈ جو ہے یہ بہت ضروری ہے بچے کے لیے، آج مطلب میڈیکلی بھی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ سجیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگلے رکوع کے اندر خاص طور پہ نمازوں کی حفاظت کے حوالے سے اور عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت، اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے ہو، پورے مطلب خشوع اور خضوع کے ساتھ نا، یہ نہیں کہ جیسے ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نماز میں کھڑا تھا، داڑھی سے کھیر رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں بھی اور اس کے بدن میں بھی، اس کے اعضاء اور جوارے میں بھی نظر آتا۔ یہ بہت ضروری ہے نماز میں جب کھڑے ہوں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ تو نماز کی حفاظت اور خاص طور پہ درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز، اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی تو سمجھے اس کا مال اسباب سب کچھ لوٹ گیا، یعنی یہ اتنا بڑا نقصان ہے ایک عصر کی نماز کا ضائع ہو جانا، جیسے اس کا تمام مال و اسباب جو ہے وہ لوٹ جائے، تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں خاص طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے تو ایک انداز اختیار کیا گیا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اگر تمہارا دل گھبراتا ہے، ظاہر بات ہے مال کی محبت ہے انسان کے دل میں، انسان کا دل جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے جب اس خرچ کرنے کی باری آتی ہے دوسرے کے اوپر، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے کمایا اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، تو میں کیسے دوسروں کے اوپر خرچ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اللہ کو قرض ہی دے دیا کرو، یعنی اللہ کو قرض سمجھ کے دے دو، قیامت والے دن اللہ سے واپس لے لینا۔ تو کہا کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو اتنا نہیں ہے جتنا تم دو گے، یعنی جو غریب کو دے رہے ہو نا، سمجھو وہ تم نے اللہ کو قرض دے دیا، اور اللہ تعالیٰ وہ قرض تمہارا کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا قیامت والے دن، یعنی اللہ سے مانگ لینا۔ تو گویا کہ اس طرح سے اپنی سوچ بدلو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ یہ جو رزق کو کشادہ کرتا ہے اور رزق کو تنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اسی رکوع کے اندر اللہ عز و جل نے خاص طور پہ مسلمانوں کا جو حکمران ہے اس کی بنیادی اہلیت کو بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت طالوت کو جو ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے تھے، حضرت داؤد کا جو زمانہ بنتا ہے، حضرت داؤد کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، دونوں کا جو زمانہ بنتا ہے وہ 1000 قبل مسیح ہے، تو حضرت طالوت کا زمانہ کوئی 1100 قبل مسیح بن جاتا ہے۔ تو حضرت طالوت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا مقرر کیا، تو بنی اسرائیل اب کہنے لگے کہ طالوت کے پاس تو مال و دولت ہی نہیں ہے، تو گویا ان کے خیال میں بادشاہ بننے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے،
تو یہی معاملہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اب مسلمانوں کا حکمران بننے کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ مطلب سب لوگ سمجھتے ہیں اب اس پہ کیا گفتگو کی جائے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم کا کمینہ ترین آدمی ہوگا وہ مسلمانوں کا جب قوم کا حکمران بن جائے تو اس وقت تم یہ سمجھو کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ گئی ہے. تو بہرحال اب یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں. مطلب سوسائٹی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ امت مسلمہ کے مختلف ممالک کے جو حکمران ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ مطلب سوسائٹی کے رذیل ترین لوگ ہیں, کمینے ترین لوگ ہیں جو کہ اس وقت حکمرانی میں آگے ہیں, اور سیاست میں وہی لوگ ہیں جو کہ آگے ہیں جو قوم کے مطلب جو بالکل جو ہے وہ ریا کھیا اور اس قسم کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی مال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ کہی کہ دیکھو بات یہ مسلمانوں کا حکمران بننے کی دو بنیادی جو ہے وہ اہلیتیں, اور وہ کیا ہے, وزادہ و بسطن فی العلم والجسم. ایک تو اس کے پاس علم ہونا چاہیے خاص طور پہ دین کا نالج, اور اسی طرح سے دنیا کا علم بھی بہت ضروری ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو کہا کہ جی آپ سیاست میں کیوں نہیں آتے, تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ بھائی ساری زندگی ہم نے خانقاہیں چلائی ہیں, مدرسے میں بیٹھے ہیں, تو فتوے دیے ہم نے, تو سیاست تو جو ہے ہم نے کی نہیں ہے, تو ہم اگر اس طرح سے سیاست میں آ جائیں گے تو بہت غلطیاں کریں گے. تو یہ بہت اہم بات انہوں نے کی ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو حکمران ہے اس کے لیے صرف دنیا کا علم نہیں بلکہ اس کے مطلب اس کے لیے صرف دین کا علم نہیں بلکہ دنیا کا علم ہونا بھی بہت ضروری ہے, خاص طور پہ سیاست شریعہ کا علم, اس کی پریکٹس اس کے پاس ہونی چاہیے. والجسم, اور اسی طرح جو ہے وہ طالوت علیہ السلام جو ہے وہ جسم میں بھی جو ہے جسمانی اعتبار سے بھی بہت قوی تھے, بہت مضبوط تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دو بنیادیں, علم اور اسی طرح سے جو ہے وہ جسمانی طور پہ مضبوط اور قوی ہونا ایک خلیفہ کے لیے. اس کے بعد مارکہ خیر و شر کا تذکرہ ہے آخری رکوع میں, تیسرے پارے کے, یہ آخری رکوع ہے, 17واں رکوع. حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے, اور دوسری طرف مشرک قوم تھی جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر رہی تھی, جو اس وقت کی امت مسلمہ تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی آزمائش کی. راستے میں ایک نہر پڑتی تھی, تو کافی جو ہے وہ چل کے وہ آ رہے تھے اور ان کو پیاس بھی لگی ہوئی تھی. تو ان کو کہا گیا کہ اب تم نے اس نہر سے تھوڑا سا پانی پیا, اگر تم نے زیادہ پانی پیا تو پھر جو ہے تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اکثریت نے جو ہے وہ چونکہ پیاسے تھے تو وہ جیسی نہر کے اوپر گر پڑے ہیں اور پیٹ بھر کے پانی پی لیا. اب پیٹ بھر کے پانی پینے کا نقصان کیا ہوا, دشمن کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے, اور کہنے کیا لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, یا تو ہم جالوت کے لشکر کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتے. جالوت مشرکوں کا جو ہے وہ سردار تھا, بادشاہ تھا, لیکن جنہوں نے تھوڑا سا پانی پیا تھا, چلو بھر پانی پیا تھا, تو وہ میدان جنگ کے اندر ڈٹے رہے, اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس پوری قوم کو, بنی اسرائیل کو, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فتح عطا کی مشرکوں کے اوپر. تو حضرت طالوت نے جو ہے وہ فتح پائی جالوت کے اوپر, اور حضرت طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد بھی تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر دیا تھا. اس لیے طالوت کے بعد حضرت جالوت بادشاہ بنے, اور حضرت داؤد کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے, اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نبوت بھی عطا فرمائی. تو آخری جو آیت ہے اس پارے کی وہ تاریخ کے اصول کو بیان کر رہی ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ تاریخ جو ہے وہ کس بنیاد پہ آگے بڑھتی ہے, کیا پرنسپلز ہیں, یہ تہذیبیں کیوں مطلب تباہ ہو جاتی ہیں. اتنی بڑی بڑی تہذیبیں دنیا میں پیدا ہوئی, گریک سے آج دنیا میں ان کا نام نہیں ملتا, پھر رومن امپائر تھی, آج دنیا کی ہستی سے صفحہ ہستی سے وہ مٹا دیے گئے, پھر امریکن, پھر رشین آئے, اب وہ پس منظر میں چلے گئے, امریکن ہیں, چائنیز ہیں. تو یہ تہذیبیں جو ہے وہ کیوں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں ہسٹری کو مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے دیکھا ہے. اب ہیگل نے ایک اور طرح سے دیکھا ہے, ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کو اس کی فلسفی تھی, پھر اس کے بعد کارل مارکس نے اس کو آگے بڑھایا. تو وہ تو کہتے ہیں کہ مادی اعتبار سے یہ تاریخ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, یا تھیسس تھا, اس کا اینٹی تھیسس آیا, پھر سینتھیسس بنا, یہ ہوا فلاں ہوا. قرآن کیا کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ تاریخ کو آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے, اور ایک خاص مقصد کے تحت آگے اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہے, پوری تقدیر لکھ رکھی ہے, اس طرح سے اللہ نے دنیا کو چلانا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس دنیا کو چلا رہے ہیں. تو اس میں ایک عام چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, مطلب دیکھیں نا کہ تاریخ کو پڑھنے کے جتنے بھی زاویہ ہے نگاہ, ویسٹ میں پیدا ہوئی ہے, مغرب میں پیدا ہوئی, ان سب میں کیا ہے, میٹیریلزم ہے پیچھے. وہاں تو اللہ کا کوئی فیکٹر موجود ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ پیچھے موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تاریخ بڑھ رہی ہے, حرکت کر رہی ہے. وہ تو جو اس کا اس کا یہ نظریہ ارتقاء تھا ڈارون کا, اسی تھیری کو انہوں نے اپنے ہر سبجیکٹ میں, اپنے ہر مضمون میں لگانے کی کوشش کی ہے, وہ انہوں نے تاریخ میں بھی لگا دیا ہے, ارتقاء کا نظریہ جو ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ظالموں کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس دنیا سے ملیا میٹ کرتا رہتا ہے، تاکہ یہ ساری زمین جو ہے وہ فساد سے بھر نہ جائے۔ تو مطلب ظالم جو ہے وہ ایک وقت میں پاور میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو شان و شوکت مل جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب کا کوڑا برستا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا اور نیچے لے کے آتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا جو ہے دنیا میں توازن پیدا ہو اور اہل ایمان تھوڑا سا جو ہے وہ اوپر آ جائیں، تاکہ یہ دنیا چلتی رہے، یہ نہ ہو کہ یہ دنیا جو ہے وہ صرف ظالمین سے بڑھ جائے اور اس میں فساد ہی برپا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور شر دونوں جو ہے، خیر اور شر کا مارکا ہے نا یہ دنیا، دونوں جو ہے وہ یہاں پہ ایک توازن کے ساتھ جو ہے وہ موجود رہیں، ٹھیک ہے، کبھی خیر غالب آ جائے کبھی شر غالب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی اصول اسی پرنسپل کے اوپر اس دنیا کو چلا رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ انٹروین کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ تاریخ جو ہے، تاریخ کا جو قرآنی نقطۂ نظر ہے اس کو، اس حوالے سے اور بھی قرآن مجید کی مختلف آیات اگلے پاروں میں آئیں گی تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ دوسرے پارے کے حوالے سے چند چیدہ چیدہ آیات تھیں جن کا کوئی مختصر سے ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ ایک اچھا تعلق نصیب فرمائے اور ہم ان لوگوں میں سے بن جائیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ اصحاب القرآن ہے، یہ قرآن کے ساتھی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔